بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر۔ آج کی میری کہانی کا عنوان ہے مالک اور ملازم کے درمیان ہونے والا اختلاف، جو کہ آخرکار ایک انتقام کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے جنگل کی، جس کے اندر کیمپ کا بھی ذکر ہے اور ہاتھیوں کے بارے میں ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ جنگل کے بارے میں کافی اہم معلومات بھی ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی سندر بن کے جنگلات، جو کہ بنگلہ دیش میں ہے، یہ اس کے بارے میں کہانی میں بیان کر رہی ہوں آپ کو۔ تو اس کہانی میں ایک ایسے جنگل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ہرن، باراسنگے، تیندوے، شیر اور چیتوں کے علاوہ ہاتھی بھی پائے جاتے تھے۔ چونکہ جنگل کی لکڑی سے حکومت کو کروڑوں روپے کی آمدنی ہوتی تھی، اس لیے حکومت کا محکمہ جنگلات ہر وقت چوکس رہتا تھا کہ جنگل کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اب ہماری کہانی شروع ہوگی۔ اس سال بارشیں نہیں ہوئی تھیں، گرمی بلا کی تھی۔ ندی، نالے، دریا، تالاب سوکھے پڑے تھے۔ کسانوں کی امید بھری نظریں آسمان کی طرف اٹھتیں اور مایوس ہو کر پلٹ آتیں۔ ان کے دل کہہ رہے تھے کہ بارش نہیں ہوئی تو کھیتوں میں ایک دانہ بھی نہ اگے گا، اور پھر سال بھر تک وہ اور ان کے بال بچے بھوکے رہیں گے۔ بارش نہ ہونے سے انسان ہی نہیں، جنگل کے حیوان بھی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ وہ تالاب اور ندیاں جو پہلے پانی سے بھری رہتی تھیں، ان سے سارا جنگل اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ اب ان میں سوائے کیچڑ اور سوکھے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مشکل ہاتھیوں کے لیے تھی، جن کو منو پانی چاہیے ہوتا ہے، اور نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ جب گرمی شدت کے ساتھ پڑتی ہے اور بارش نہ ہو، ہوا زور کی چلے، تو ٹہنیوں کی رگڑ سے سوکھے درختوں اور جھاڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے، اور ایک دفعہ جنگل میں آگ بھڑک اٹھے تو آنن فانن سارے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور آن کی آن میں پورا جنگل جل کر کوئلہ ہو جاتا ہے۔ اس سال چونکہ موسم خشک تھا اور جھکڑ چل رہے تھے، اس لیے جنگل میں آگ لگنے کا اندیشہ بہت زیادہ تھا۔ محکمہ جنگلات نے اپنے افسروں کو حکم دیا کہ وہ ماتحتوں ملازموں کے ساتھ جنگل کے مختلف حصوں میں کیمپ لگائیں اور جہاں کہیں آگ بھڑکے فوراً بجھا دیں۔ ان افسروں میں زبیر نام کا ایک نوجوان تھا، لمبا تڑنگا، گھٹے ہوئے جسم کا خوبصورت نوجوان۔ زبیر نے اپنا کیمپ جنگل کے جس حصے میں لگایا تھا، وہاں ہاتھی رہتے تھے۔ ان کے ساتھ 20-25 آدمی تھے، جنہیں آگ بجھانے کا کافی زیادہ تجربہ تھا۔ انہیں ہر وقت جنگل میں رہنا پڑتا تھا، اس لیے وہ بیوی بچوں کو ساتھ رکھتے تھے۔ یہ لوگ ہر روز نئی جگہ کیمپ لگاتے، گھوم پھر کر دیکھتے کہ کہیں آگ تو نہیں لگی ہوئی۔ ایک دن زبیر نے اپنا کیمپ ایک تالاب کے کنارے لگایا۔ یہ تالاب دوسرے تالابوں کی طرح بالکل خشک نہیں ہوا تھا۔ آس پاس کے گھنے جنگلوں کی وجہ سے اس میں تھوڑا پانی تھا، اور اس کے کنارے پر ہاتھیوں کے پاؤں کے نشانات موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں ہاتھی پانی پینے آتے ہیں۔ کیمپ کے لوگ یہ نشانات دیکھ کر بہت گھبرائے، مگر زبیر نے انہیں تسلی دی کہ صرف 2-3 روز ہی یہاں ٹھہرنا ہے، پھر کسی اور جگہ کیمپ لگا لیں گے۔ اس کے دلاسا دینے سے ان لوگوں کو ہمت تو بندھی۔ زبیر کو معلوم تھا کہ جس جگہ انسان ہو وہاں ہاتھی نہیں آیا کرتے۔ وہ تالاب کے کنارے کیمپ لگا کر دیکھیں گے تو ادھر کا رخ نہ کریں گے اور کوئی دوسرا تالاب تلاش کریں گے۔ زبیر کو محکمے کی جانب سے ایک خدمتگار ملا ہوا تھا، جو کہ چپڑاسی کا کام بھی کرتا تھا اور باورچی کا بھی۔ اس کے بیوی بچے بھی ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اس کا نام عابد علی تھا۔ سانولے رنگ کا، خوبصورت، موٹا تازہ، سفید براق وردی پہن کر وہ زبیر کے دفتر کے باہر موڑے پر بیٹھتا تو چھوٹے موٹے لوگ اسے جھک جھک کر سلام کرتے اور اسے چھوٹا صاحب کہا کرتے۔ اسے محکمہ جنگلات میں نوکری کرتے 20 برس ہو گئے تھے۔ ان 20 برسوں میں اس نے 5 افسروں کی خدمت کی تھی۔ زبیر چھٹا افسر تھا، جسے اس محکمے میں ملازم ہوئے صرف 6 مہینے ہوئے تھے۔ ابھی انہیں یہاں کیمپ لگائے ایک دن بھی نہ گزرا تھا کہ شام کے وقت ایک چوکیدار بھاگا ہوا آیا۔ اس نے اطلاع دی کہ 1 میل دور شمال کی جانب جھاڑیوں میں آگ لگ گئی ہے۔ زبیر نے اپنے آدمیوں کو تیاری کا حکم دیا۔ آگ بجھانے کا سامان لے کر اس جگہ پہنچ گیا۔ بڑے زور کا جھکڑ چل رہا تھا، آگ لمحہ بلمحہ پھیلتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر زبیر شعلوں میں کود پڑا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھی۔ رات بھر کی جدوجہد کے بعد وہ آگ بجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ صبح زبیر نے اپنے آدمیوں کی گنتی کی تو اسے معلوم ہوا کہ عابد علی ان آدمیوں میں شامل نہیں تھا جو کہ رات کو آگ بجھانے کے لیے گئے تھے۔ دن چڑھے یہ لوگ گرتے پڑتے واپس کیمپ میں آئے، تھکے ہارے، نیند سے بوجھل اور بھوک سے بےتاب۔ کیمپ کے باہر عابد علی نئی دھلی ہوئی سفید براق وردی پہنے بڑے ٹھاٹھ سے بیٹھا تھا۔
زبیر کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی. وہ گرج کر بولا، میں نے حکم دیا تھا کہ کیمپ کا ہر شخص میرے ساتھ چلے، اور تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ آگ بجھانا میرا کام نہیں ہے. عابد نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میں آپ کا خدمتگار ہوں، تمہیں ہر کام کرنا پڑے گا. زبیر زور سے گرجا، ورنہ کوئی اور ٹھکانہ کر لو. یہ کہہ کر وہ غصے سے پیر پٹکتا خیمے میں چلا گیا. عابد نے اپنی نئی خوبصورت وردی کو دیکھا. اب شاید وہ اسے کبھی نہیں پہن سکے گا. محکمہ جنگلات میں نوکری کرتے اسے 20 برس ہو گئے تھے. اب چند سال بعد پینشن ملنے والی تھی، مگر اب اس کی پینشن بھی خطرے میں تھی. زبیر کے ذرا سے اشارے پر اسے ملازمت سے جواب مل سکتا تھا، اور اب وہ کیا کرے گا؟ بیوی بچوں کو لے کر کہاں جائے گا؟ یہ سوچتے سوچتے اسے ایک بات یاد آئی. 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، جب وہ زبیر کے ساتھ مرغابیوں کے شکار پر گیا تھا تو اس نے زبیر کی بندوق ریتیلی زمین پر رکھ دی تھی. اس پر وہ بہت خفا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ زمین پر بندوق نہیں رکھنی چاہیے. اس کی نال میں مٹی بھر گئی تو چلاتے وقت مٹی کی رگڑ سے وہ پھٹ جائے گی اور میرے پرخچے اڑ جائیں گے. یہ بات یاد کر کے عابد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. اسی دن آدھی رات کو جب سارا کیمپ سویا پڑا تھا، عابد چپکے سے زبیر کے خیمے میں داخل ہوا. زبیر کے پاس 2 بندوقیں تھیں اور 2 پستول تھے. عابد نے ایک ایک کر کے چاروں ہتھیار اٹھائے اور پھر وہیں رکھ کر دبے پاؤں باہر نکل آیا. جنگل کے ہاتھیوں نے ایک دن تو صبر کیا اور کیمپ لگا دیکھ کر تالاب کے پاس پھٹکے ہی نہیں، لیکن دوسرے دن جب مارے پیاس کی ان کی انتڑیاں خشک ہونے لگیں تو بے چین ہو گئے. ان میں ایک ہاتھی بڑا گراں ڈیل، طاقتور اور خوفناک تھا. دوسرے ہاتھی تو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نکل گئے، لیکن وہ جھومتا جھامتا اس تالاب کی طرف بڑھا جس کے کنارے زبیر کا کیمپ لگا تھا. صبح کے 8 بجے تھے. زبیر خیمے میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر خبر دی کہ ایک بڑا ہی خوفناک ہاتھی تالاب کی طرف آ رہا ہے. زبیر نے جلدی سے بندوق بھری 10-12 کارتوس جیب میں ڈالے اور باہر نکل آیا. کیمپ میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی. مرد درختوں پر چڑھ گئے، عورتیں بچوں کو لے کر جھاڑیوں میں چھپ گئیں. زبیر ایک درخت کی آڑ لے کر کھڑا ہو گیا. 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، اور پھر ایسا محسوس ہوا جیسے زمین ہل رہی ہو، جیسے بھونچال آ چکا ہو. اس نے درخت کی آڑ سے جھانک کر دیکھا. ایک پہاڑ سا ہاتھی چنگاڑتا ہوا تالاب کی طرف آ رہا تھا. معلوم ہوتا تھا کئی دن کا پیاسا ہے. اس نے دائیں دیکھا نہ بائیں، سیدھا تالاب میں گھس گیا اور سونڈ بھر بھر کر پانی پینے لگا. مارو صاحب مارو، درخت کے اوپر سے کسی نے کہا. زبیر نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو عابد ایک شاخ پر سہما بیٹھا تھا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. مارو صاحب مارو، جلدی کرو، عابد نے دوبارہ کہا. لیکن زبیر قدرت کے اتنے بڑے عجوبے کو خواہ مرنا نہیں چاہتا تھا. وہ چپ چاپ بت بنا کھڑا رہا، مگر اس کی انگلی بندوق کی نال پر تھی اور اس کی ہلکی سی جنبش اسے دیو ہاتھی کو خاک و خون میں لٹا سکتی تھی. ہاتھی نے پہلے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا، پھر سونڈ میں پانی بھر بھر کے نہانے لگا. جب اس کا سارا جسم تر بتر ہو گیا تو وہ خوشی سے چنگاڑا اور جنگل کی طرف جانے لگا. کیا کرتے ہو صاحب؟ عابد نے چیخ کر کہا. گولی کیوں نہیں چلاتے؟ اور تب ایک ننھا سا بچہ ایک پاس جھاڑی سے نکلا. ہاتھی آیا کہتا اس خوفناک ہاتھی کی طرف دوڑنے لگا. بچے کو دیکھ کر ہاتھی نے سونڈ اوپر اٹھائی اور آگے پیچھے اس طرح جھولا جیسے بس حملہ کرنے ہی والا ہے. یہ بڑا نازک وقت تھا. زبیر کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کیا کرے. اگر گولی چلاتا ہے تو ہاتھی زخمی ہو کر غضبناک ہو جائے گا. وہ سمجھے گا کہ اس کی تکلیف کی وجہ یہی بچہ ہے، وہ اسے پیروں تلے کچل دے گا. اتنے بڑے ہاتھی کو مارنے کے لیے کم از کم 5-6 گولیاں چاہیے، اور جب تک وہ دوبارہ بندوق بھرے گا ہاتھی بچے کی ہڈیوں کا سرما بنا چکا ہوگا. بچہ ہاتھی سے 50-60 قدم دور رہ گیا تھا. زبیر نے بندوق پھینک دی، پوری رفتار سے بچے کی طرف دوڑا. اس نے پھرتی سے بچے کو گود میں اٹھایا اور بجلی کی تیزی سے درخت کے پاس واپس آ گیا. ہاتھی ہکا بکا کھڑا تماشا ہی دیکھتا رہ گیا. پھر اس نے ایک ہولناک چیخ ماری اور گھنے جنگل میں غائب ہو گیا. تمام لوگ درختوں سے کود پڑے. مائیں بچوں کو لے کر جھاڑیوں میں سے نکل آئیں. زبیر نے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور بچے کو زمین پر کھڑا کر کے بولا، یہ کس کا بچہ ہے؟ میرا جناب، پیچھے سے آواز آئی. زبیر نے مڑ کر دیکھا. یہ تو عابد تھا. اس کا خدمتگار. اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، چہرے کی جھریاں لرز رہی تھیں. اکیلا کیوں چھوڑ دیا تھا اسے؟ زبیر نے ڈانٹا. چھوٹا بچہ رو رہا تھا. عابد کی بیوی نے کہا. میں اسے خاموش کرانے لگی تو یہ موقع پا کر بھاگ نکلا. صاحب، عابد کپ کپاتی آواز میں بولا، میں بہت شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے.
زبیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا قصور تمہارا نہیں تمہاری بیوی کا ہے۔ صاحب میں اس قصور کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو زبیر نے بندوق اٹھائی اور اس کی نال نیچے کی تو اس میں سے مٹھی بھر مٹی نکل کر زمین پر گر پڑی۔ اوف میرے اللہ، زبیر نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، تو تم مجھے مارنا چاہتے تھے؟ جی ہاں، عابد سر جھکا کر بولا، آپ نے مجھے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں آپ سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے فائر نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور زبیر کا ہاتھ تھام کر بولا، کہہ دیجئے نا کہ میں نے تجھے معاف کیا، میں گناہ گار ہوں، میں قصوروار ہوں۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی ایسی جھری لگی کہ زبیر کا ہاتھ تربتر ہو گیا۔ اس نے عابد کا کندھا تھپ تھپایا، بڑی نرمی سے بولا، اٹھو اٹھو عابد، اٹھ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، مشرق کی طرف سے گھنگھور گھٹا جھوم کر اٹھی، کیمپ والوں کے دل مسرت سے کھل اٹھے، وہ امید بھری نظروں سے امٹتے گھمٹتے کالے سیاہ بادلوں کو دیکھنے لگے۔ یہ گھٹا ضرور برسے گی، ان کے دل کہہ رہے تھے۔ سب طرف ماحول